سارے گھر کی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہلدی کے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، پیلے رنگ کا کپڑا پہنتی ہیں، اور کھانا پینا ہوتا ہے، پورا فنکشن ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ہلدی کی رسم۔ اور یہ رسم کون منا رہا ہے؟ مسلمان منا رہا ہے۔ اور مسلمان میں بھی کون سا مسلمان؟ جس کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ قرآن و حدیث پہ چلتا ہے، جو سینے پر ہاتھ باندھتا ہے، جو برابر رفع دین کرتا ہے، جو آمین زور سے بولتا ہے، اور جو کہتا ہے کہ صاحب ہم پکے اہل حدیث ہیں، اس کے گھر میں بھی ہلدی کی رسم ہو رہی ہے۔ جاؤ گوگل کے پر ٹائپ کرو، ہندی میں ٹائپ کرو، ہندی تو آتی ہے نا آپ لوگوں کو، ہندی میں ٹائپ کرو ہلدی کی پرمپرا کہاں سے شروع ہوئی، بس اتنا ٹائپ کر دو گوگل کے اندر جا کے۔ ہلدی کی پرمپرا ہمارے بھارت میں شروع ہوئی، یہ بھارتی پرمپرا ہے، اور ہندو سماج کے اندر ہلدی کو یہ مانا جاتا ہے کہ اگر آپ نے ہلدی لگائی ہے تو آپ کو نظر نہیں لگے گی، سماج کے اندر، گھر کے اندر منحوسیت نہیں آئے گی، نظر نہیں لگے گی۔ اس پرپز کے ساتھ اور اس ادیش کے ساتھ ہلدی لگائی جاتی ہے، اور آج ہمارا مسلمان بھی اپنے شادی بیاہ پر ہلدی لگا رہا ہے۔ کیا آپ نے اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں پڑھی؟ من تشبہ بقوم فہو منہم، جو کسی قوم کی نقل کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں سے ہوگا۔ اور آگے بڑھیے، شادی کے موقع پر لڑکا جب اپنی سسرال جاتا ہے تو اس کی جوان سالیاں اس کا راستہ روک لیتی ہیں، جوان سالیاں اس کے جوتے چرا لیتی ہیں، اور جب تک وہ جوتا کی چورائی نہ دے دے، وہ دروازے کی چھکائی نہ دے دے، تب تک وہ اپنی بیوی کو رخصت کر کے لے کے نہیں جا سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ سارے کام ہوتے ہیں، اور شادی کے کارڈ پہ لکھا جاتا ہے نکاح مسنون۔ او لوگو، اس نکاح کے اندر ہم نے کچھ بھی مسنون نہیں رکھا، اس نکاح کے اندر کوئی بھی کام ہم نے سنت کے مطابق نہیں رکھا، بس ایک کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، مولوی صاحب آتے ہیں نکاح پڑھاتے ہیں، بس یہی کام سنت کے مطابق ہو رہا ہے، باقی سر سے پیر تک نکاح کے اندر حرام کام ہو رہے ہیں۔ کتنے لوگوں کی شادی میں ویڈیو ریکارڈنگ ہوتی ہے، باقاعدہ ویڈیو کیمرہ والا آتا ہے اور عورتوں کے اندر گھس کر کے دلہن کا اور اس کے کمرے کا ویڈیو بناتا ہے، اور بعد میں بڑے شوق سے وہ ویڈیو بھی دیکھا جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اگر آپ پورے کے پورے مسلمان ہیں تو آپ شادی بیاہ میں بھی مسلمان بنیے، صرف نماز میں مسلمان بننے سے کام نہیں چلے گا، شادی بیاہ میں بھی آپ کو مسلمان بننا پڑے گا۔ اور یہ جہیز، اس جہیز نے تو آج جینا حرام کر دیا ہے سماج کا۔ آج کتنے غریب باپ کی بیٹیاں اپنی جوانی کو پار کر رہی ہیں، 30 اور 35 سال کی ہو گئی ہیں، اور کوئی وہ خوبصورت بھی ہیں، دیندار بھی ہیں، پڑھی لکھی بھی ہیں، مگر کوئی ان کا ہاتھ تھامنے کو تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کا باپ اپنے ہونے والے داماد کو بائک نہیں دے سکتا، 2 لاکھ روپے کیش نہیں دے سکتا، اور جہیز نہیں دے سکتا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اس جہیز کی رسم نے آج کتنے غریبوں کی بیٹیوں کو اپنے قدم حرام راستے کی طرف لے کے جانے پر مجبور کیا ہے، اور کتنی جوان بیٹیوں کی جوانی ڈھل گئی، اور کتنے گھروں میں بدکاری ہو گئی، اور کتنے باپوں نے خودکشی کر لی اور بیٹیوں نے خودکشی کر لی، مگر ہماری آنکھیں نہیں کھلتی، اور ہم اس رسم سے پیچھا چھوڑانے کو تیار نہیں ہیں، کیونکہ لالچ بھرا ہوا ہے دل کے اندر، اور نکاح کے ذریعے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے بیٹے کا سودا کر لیں، اور شادی کے ذریعے ہم پیسہ کما لیں۔ لڑکا جتنا کوالیفائیڈ ہے، اور لڑکے کے پاس اگر گورنمنٹ جاب ہے، سرکاری نوکری ہے، تو اتنے زیادہ جہیز کی ڈیمانڈ کی جا رہی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم نے اپنی ان حرکتوں سے بیٹی کو بوجھ بنا دیا ہے، بیٹی بوجھ بن گئی ہے۔ آج کسی کو 2 بیٹیاں ہوں اور تیسری بیٹی اس کو ہو جائے تو ہاسپٹل کی نرس بھی بڑا دھیرے سے آ کے کہتی ہے صاحب آپ کو بیٹی ہوئی، اس کو پتا ہے کہ اس کو کوئی خوشی نہیں ہوگی۔ ہاں، بیٹا اگر ہوا ہے تو ہاسپٹل کی نرس بھی آ کر کے کہے گی کہ ہمیں مٹھائی کھلائیے، ہمیں نذرانہ دیجئے، کیونکہ بیٹا ہوا ہے تو کما کے لائے گا، اور بیٹی ہوئی ہے تو اس کو جہیز دینا پڑے گا۔ ہم نے بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، اللہ کی قسم، اگر یہ بیٹیاں بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا۔
میرے نبی کو اللہ نے 4 بیٹیوں سے نوازا. سب سے بڑی بیٹی کا نام زینب تھا, ان کی شادی ابو العاص ابن ربیع سے ہوتی ہے. دوسرے نمبر کی بیٹی کا نام ام کلثوم ہے, ان کا نکاح حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوتا ہے. تیسری بیٹی کا نام رقیہ ہے, ان کا نکاح بھی حضرت عثمان غنی کے ساتھ ہوتا ہے. پہلے رقیہ کا نکاح ہوتا ہے, جب ان کا انتقال ہو جاتا ہے تب ام کلثوم کا نکاح ہوتا ہے. ایک آدمی کے نکاح میں 2 سگی بہنیں ایک ساتھ نہیں رہ سکتی. ہاں, ایک بہن کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنی سالی سے شادی کر سکتا ہے, لیکن ایک ساتھ 2 بہنوں سے شادی کرنا اسلام میں حرام ہے. اور چوتھی بیٹی اللہ کے نبی کی جو سب سے چھوٹی اور سب سے لاڈلی بیٹی ہے, اس کا نکاح ہوتا ہے حضرت فاطمہ کے ساتھ. اگر بیٹیاں کلنک ہوتی اور بیٹیاں بوجھ ہوتی تو اللہ اپنے نبی کو 4 بیٹیاں نہ دیتا. میرے بھائیوں, اس جہیز کی رسم نے آج بیٹیوں کو بوجھ بنا دیا ہے. آج ہمیں پورا مسلمان ہونے کی ضرورت ہے. آج ہمیں اپنے شادی بیاہ کے سسٹم کو بھی سدھارنے کی ضرورت ہے. آئیے پھر سے ہم اسی آیت کی طرف بڑھتے ہیں. قرآن کریم کے دوسرے پارے کی آیت ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ, اے ایمان والو تم اسلام کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. اخلاق کیسا ہے ہمارا, اخلاق کیسا ہے ہمارا, لوگوں کے ساتھ ہمارا ویوہار کیسا ہے, لوگوں کے ساتھ ہمارا سلوک کیسا ہے. نمازی تو ہیں ہم 5 ٹائم, مگر ہمارا پڑوسی ہم سے پریشان ہے, گاؤں والے ہم سے پریشان ہیں, ہماری زبان سے پریشان ہیں. اگر آپ کا اخلاق اچھا نہیں ہے تو آپ کی نماز کل قیامت کے دن آپ کے منہ کے اوپر مار دی جائے گی. میرے بھائی, اللہ کے نبی فرماتے ہیں, ما من شیء یوضع فی المیزان یثقل من حسن الخلق, قیامت کے دن انسان کے نام اعمال میں سب سے وزندار چیز اگر کوئی ہوگی تو اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو, ہمارے نبی کا اخلاق دیکھو. آپ نے کبھی اپنی ذات کے لیے کسی سے بدلہ نہیں لیا, کسی سے انتقام نہیں لیا. اپنے خون کے دشمنوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا. جب مکہ فتح ہوا اور آپ کے وہ دشمن جنہوں نے نماز کی حالت میں آپ کے اوپر گندگی ڈالی تھی, جنہوں نے آپ کو مکہ سے نکالا تھا, جنہوں نے آپ کو بہت طریقے کی تکلیفیں دی تھیں, آج وہ سب کے سب لائن سے کھڑے ہیں. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, بتاؤ تمہیں مجھ سے کیا امید ہے؟ سب کے سب سر جھکا کر کے کہتے ہیں, اے محمد آپ تو شریف باپ کے شریف بیٹے ہیں, آپ سے اچھی امید ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں, جاؤ میں تم سے وہی بات کہتا ہوں جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی, لا تثریب علیکم اليوم, جاؤ محمد الرسول اللہ کسی سے بدلہ نہیں لیں گے. اذهبوا انتم الطلقاء, جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو. یہ اخلاق اپنے اندر پیدا کرو میرے بھائی. آج ہمارے ملک کے حالات بھی بدل رہے ہیں, نفرت کی ہوائیں بڑی تیزی سے چل رہی ہیں. آپ کے بہار کی سرزمین پر ابھی حالات اچھے ہیں, بہتر ہیں, مگر دوسرے علاقوں کے حالات بہت زیادہ برے ہو رہے ہیں. مگر میں سمجھتا ہوں کہ نفرت کی اس آندھی کو بھی ہم روک سکتے ہیں. ہمارا فارمولہ وہی ہے جو ہمارے نبی کا فارمولہ تھا, اور وہ فارمولہ کیا تھا؟ ادفع باللتی ہی احسن فاذا الذی بینک وبینہ عداوۃ کانہ ولی حمیم. برائی کا بدلہ بھلائی سے دو, تمہارا کٹر دشمن بھی تمہارا جگری دوست بن جائے گا. میرے نبی کا حال یہ تھا کہ ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, ظالم سے لیا ظلم کا بدلہ نہ کسی وقت, مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا. میرے نبی نے اپنے دشمنوں سے بھی بدلہ نہیں لیا, میرے نبی نے اپنے خون کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیا. اپنے اخلاق کو بہتر بناؤ میرے پیارے ساتھیوں. اور جب بات اخلاق کی آئی ہے تو سب سے پہلے آپ کے اخلاق آپ کی بیوی کے ساتھ کیسے ہیں, آپ کے پریوار کے ساتھ کیسے ہیں, آپ کے بچوں کے ساتھ کیسے ہیں. آج تو حالات یہ ہیں کہ آدمی جب صبح سویا رہتا ہے تو بچہ اسکول جاتا ہے, اور جب رات کو گھر آتا ہے تو بچہ سو چکا ہوتا ہے. آج ماں باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے ٹائم نہیں ہے. ماں الگ موبائل میں لگی ہے, باپ الگ موبائل میں لگا ہے, اور بچے الگ موبائل میں لگے ہیں. اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ٹائم نکالو میرے بھائی. مہاراشٹر کے اندر ایک جگہ ہے شولاپور. ایک مرتبہ شولاپور میں ایک پروگرام میں میں گیا, ایک صاحب کے گھر میں گیا. بڑے اچھے آدمی تھے, نیک آدمی تھے. انہوں نے کہا, مولوی صاحب میں رات میں جب سوتا ہوں تو سورہ ملک پڑھ کے ضرور سوتا ہوں. اللہ کے نبی کی حدیث ہے
کہ جو رات کو سورہ ملک پڑھ کر کے سوئے گا اللہ اس کو عذاب قبر سے بچائے. انہوں نے کہا مولوی صاحب میں سورہ ملک پڑھ کر کے سوتا ہوں، اور جب میں سورہ ملک پڑھتا ہوں تو میرا 4 سال کا پوتا جو میرے بغل میں سوتا ہے وہ اپنے دادا کے منہ سے سورہ ملک سنتا ہے، اور میرا پوتا سورہ ملک سن سن کر کے پوری سورہ ملک یاد کر چکا ہے. اور 4 سال کے ان کے پوتے سے جب میں نے پوچھا تو اس نے پھر 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 پر پوری سورہ ملک پڑھ کے اس نے مجھ کو سنا دی. سورہ ملک اچھی خاصی لمبی سورت ہے، 2-2.5 صفحے کی سورت ہے، اور بڑے بڑے لوگوں کو یاد نہیں ہوتی. 4 سال کے بچے کو یاد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے اپنے دادا کو پڑھتے ہوئے دیکھا ہے. میرے بھائیوں، بچے آپ کی بات بعد میں دیکھتے ہیں، آپ کا عمل پہلے دیکھتے ہیں. بچہ جب آپ کو گالی دیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو گٹکا کھاتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو سگریٹ پیتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ جب آپ کو غلط کام کرتے ہوئے دیکھتا ہے، بچہ آپ سے سیکھتا ہے. اپنے بچوں کی تربیت پر بھی آپ دھیان دیجئے. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے لَيْسَ الْيَتِيمُ مَنِ انْتَهَا أَبَوَاهُ مِنْ حَمِّ الْحَيَاةِ وَخَلَّفَاهُ ذَلِيلًا. یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اس کو دنیا سے چھوڑ کے چلے جائیں. یتیم وہ بچہ نہیں ہے جس کی ماں کا انتقال ہو جائے، جس کے باپ کا انتقال ہو جائے. ان الیتیم هو الذی تلقى له اما تخلت اوبا مشلولا. کہتا ہے کہ یتیم تو وہ ہے جس کی ماں کے پاس اس کے لیے سمے نہ ہو، اور جس کے باپ کے پاس اس کے لیے ٹائم نہ ہو. باپ اتنا بزی ہو کہ بچے کو ٹائم نہ دے سکے، اور ماں اتنی بزی ہو کہ بچے کو